آپ نے اپنے پیس سمپوزیم کی اسپیچ کے اندر آئیسس کا ذکر کیا تھا، تو جو وہ تھے وہ کون سے اسلامک سیکٹ سے ہیں اور ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ جو خلیفہ ہے وہ خدا بناتا ہے؟ وہ اصل میں تو سنی ہیں بلکہ سلفیوں میں سے سخت قسم کے جو ہوتے ہیں نا شدت پسند ہیں ان میں سے، اس لیے وہ شیعوں کو بھی مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج کل کیونکہ ساری اسلام کی جو اسلامی دنیا ہے اس میں بڑی سخت فرسٹریشن پیدا ہوئی ہے، بے چینی پیدا ہوئی ہے، اور بڑے عرصے سے کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارا کوئی خلیفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کبھی کہتے ہیں سعودی عرب کے بادشاہ کو خلیفہ بنا دو، کبھی کہتے ہیں امام کعبہ کو خلیفہ بنا دو، کبھی پاکستان میں کوئی مولوی کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے میں خلیفہ بن جاؤں گا. تو ان کو یہ پتہ ہے کیونکہ خلافت کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اس لیے اب انہوں نے کہا دھونس سے بندوق کے زور پہ کھڑا کر دو، آج اور کہہ دو ہم خلیفہ. طالبان یا القاعدہ یہ ان کی بھی لیڈرشپ تھی نا، وہ بھی تو اپنے آپ کو اسی اسٹیٹس کا سمجھتے تھے چاہے نام لیں یا نہ لیں. تو اس نے کہہ دیا کہ میں خلیفہ بھی ہوں اور اسلامک اسٹیٹ بناؤں گا سیریا، عراق اور اس میں جارڈن کے بھی کچھ علاقے، اور اس کونے میں جہاں اکٹھے ہوتے ہیں ملک سارے، اسلامک اسٹیٹ بناؤں گا. زیادہ تر عراق کا علاقہ ہے، سیریا کا بھی علاقہ ہے، اس میں آ جاتا ہے. تو اس کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان کے زور سے ملنی ہے، حالانکہ خلافت راشدہ مسلمانوں کو بھی پتہ ہے خلافت راشدہ کیا تھی. ٹھیک ہے. خلافت راشدہ کیا تھی؟ جو پہلے 4 خلفاء تھے جن کو مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بنایا. پہلے حضرت ابوبکر ہوئے، پھر حضرت عمر ہوئے، پھر حضرت عثمان ہوئے، پھر حضرت علی ہوئے. ٹھیک. اس کے بعد حضرت امام حسن اور حسین کو بھی بنایا گیا، لیکن انہوں نے ایک نے چھوڑ دیا اور حضرت امام حسین کو انہوں نے شہید کر دیا. اور اس کے بعد پھر زبردستی کی خلافت ہو گئی نا. اس کو خلافت نہیں کہتے، ملوکیت کہتے ہیں، بادشاہت ہے. نام تو خلیفہ کا رہا لیکن انہیریٹ کرتے رہے، حالانکہ انہیریٹ نہیں ہوتی خلافت. جماعت کو چننا چاہیے نا لوگوں کو، مسلمانوں کو. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرما دی تھی پہلے ہی کہ اس طرح میرا زمانہ ہوگا، پھر میرے صحیح خلفاء کا زمانہ ہوگا، اس کے بعد پھر بادشاہت آ جائے گی. ایک لمبی حدیث ہے، وہ اتنے 100 سال تک رہے گی، پھر اس سے زیادہ جابر بادشاہت آ جائے گی، اور پھر اندھیرا زمانہ رہے گا 1000 سال کا، پھر مسیح موعود آئے گا. ٹھیک ہے. اور مسیح موعود جو آئے گا وہ کون ہوگا؟ وہ آن وسلم کا خلیفہ ہوگا مسیح موعود کے ہونے کے ساتھ، مہدی اور مسیح. ٹھیک ہے. تو آن وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ خلافت جو پہلی ہے، جو رائٹلی گائیڈڈ خلافت ہے، خلافت راشدہ ہے، وہ اتنے عرصے میں ختم ہو جائے گی. پھر بادشاہت مسلمانوں میں تو رہے گی خلافت کے نام پہ، لیکن خلافت اصل نہیں ہوگی، کیونکہ چھینی ہوئی خلافت ہوگی، جس طرح یہ لوگ چھیننا چاہتے ہیں آئیسس. یہ ہو تو اصول تو آن وسلم نے دے دیا کہ خلافت قائم ہوگی مسیح موعود سے. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خاتم الخلفاء ہوں، یہاں کی خلافت اب میرے پہ ختم ہوگی. جس طرح آن وسلم خاتم الانبیاء ہے نا، نبی آخری نبی ہیں. اب کوئی نبی نہیں آ سکتا جب تک وہ آپ کی شریعت پہ عمل کرنے والا نہ ہو اور آپ پہ چلنے والا نہ ہو. اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اگر ہم نبی مانتے ہیں تو اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نبوت کا مقام ان کو ملا ہے. تابع نبی ہیں، سبارڈینیٹ نبی ہیں، اور اس لیے اس میں حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی شریعت بھی وہی ہے. آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور ان کی پیروی میں حضرت مسیح موعود آئے. پھر حضرت مسیح نے فرمایا کہ میں مسیح موعود اور مہدی موعود تو ہوں، لیکن ساتھ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خاتم الخلفاء بھی ہوں. اب خلافت جو ہے میرے پہ ختم ہو گئی، یا یہ کہہ لو کہ اب خلافت میرے سے ہی شروع ہوگی. سمجھ آئی؟ اب آخری نبی، ابھی آخری خلیفہ جو ہیں وہ آپ ہیں اگلے 1000 سال کا، یا جب بھی تک دنیا قائم ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، ٹھیک، آپ کو ماننے میں، آپ کی شریعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے، ٹھیک. اور جو اعزاز آپ کو ملا، آپ نے یہی فرمایا مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ملا. آپ نے فرمایا ایک رات میں نے درود پڑھا اور بے انتہا درود پڑھا، اور پھر میں نے دیکھا ایک نظارہ کہ آسمان پہ نا فرشتوں میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے ہیں فرشتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ کچھ تلاش کر رہے ہیں کسی ایسے شخص کو جس کے سپرد وہ خلافت اور مہدویت کا نظام کریں، کیونکہ اسلام بہت بگڑ چکا ہے. پھر کہتے ہیں میں نے نظارہ دیکھا کہ ایک فرشتے نے آ کے میری طرف اشارہ کیا، مسیح موعود کی طرف. پھر اس نے کہا ھذا رجل یحب رسول اللہ، کہ یہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس کو بناؤ. تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو یہ مقام ملا ہے نا مسیح موعود کا، مہدی موعود کا، اور اس وجہ سے نبی کون ہوتا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا رہتا ہے، اور خاتم الخلفاء کا، یہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے، اور آپ پہ درود بھیجنے کی وجہ سے ملا ہے، آپ سے محبت اور آپ سے عشق کی وجہ سے ملا ہے، ٹھیک. اور اب میرے بعد صحیح خلافت شروع ہوگی، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی. تو یہ چیز، یہ جو لوگ ہیں نا آئسس والے یا سعودی عرب والے یا غیر احمدی ملا، یہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. اگر یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی اور آپ نے مسیح موعود کو آخری خلیفہ بنایا، اور اس کے بعد خلافت آپ سے شروع ہونی تھی، اسی طرح جس طرح خلافت راشدہ شروع ہوئی تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں یہ فرمایا خلافت اللہ منہاج نبوت، ایسی خلافت جو نبوت کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس کے طریق پر عمل کرے گی. تو یہ کون سی نبوت کے طریق پہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ تو دوسرے شیعوں کو، جو کلمہ گو کو مار دیتے ہیں، جو ان سے اختلاف کرے اس کو مار دیتے ہیں. یزیدیوں کو انہوں نے ان کی عورتوں کو پکڑ کے اپنا غلام لونڈی بنا لیا کہ جائز ہے. ظلم یہ کر رہے ہیں، زبردستی چھین رہے ہیں، بندوقیں چلا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قتل نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیار اور محبت پھیلایا تھا. تبھی تو آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رحمت للعالمین رکھا ہے نا، کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت، ٹھیک ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طرح ماننے والا ہو انسان، اور آپ کی واضح حدیثیں بھی موجود ہوں، زمانہ بھی آ گیا. اور مسیح موعود نے جب آنا تھا، تمہیں پتہ ہے جب مسیح موعود نے آنا تھا تو یہ نہیں کہ کھڑا ہو کے دعویٰ کر دیا کہ میں آ گیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشگوئیاں بتائی تھیں، قرآن کریم میں بہت ساری پیشگوئیاں ہیں. اب چھوٹی سی سورۃ تکویر قرآن شریف کی ہے، اسی کو پڑھو نا، اسی میں پیشگوئیاں نظر آ جاتی ہیں، ٹھیک. وہ پیشگوئیاں بہت ساری تھیں کہ مثلا پہلے سواریاں کرتے تھے اونٹوں پہ، اونٹوں کی سواریاں ختم ہو جائیں گی، ٹرینیں نکل آئیں گی، جہاز ہو جائیں گے، شپ نکل آئیں گے بڑے بڑے ہیں. پھر ایک ایسا نشان بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت بڑا نشان تھا، جو انسان کر ہی نہیں سکتا تھا، کہ جب میرے مسیح موعود کا دعویٰ ہوگا، اس آدمی کا دعویٰ ہوگا جو خاتم الخلفاء ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ آسمان پہ چاند اور سورج کو گرہن لگے گا، اور رمضان کے مہینے میں لگے گا، ٹھیک. رمضان کے مہینے میں لگے گا گرہن، اور نہ صرف رمضان کے مہینے میں لگے گا لیکن بلکہ فکس تاریخوں میں لگے گا، فلاں فلاں تاریخ کو. وہ حدیث ہے کہ چاند گرہن لگے گا چاند کی پہلی تاریخوں میں. اب چاند جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو تو ایکلپس لگتا ہے یا گرہن لگتا ہے تو پہلی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو کس نے دیکھنا ہے؟ ایکلپس کا مطلب تو وہی ہوگا نا، یا تمہیں نظر اسی وقت آئے گا نا واضح طور پہ جب بڑا ہو جائے چاند اور پھر اس کے سامنے سایہ ہو جائے، ہے نا. تو وہ اس کی تاریخیں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ 13، 14 اور 15 تاریخ جو ہوتی ہے نا لیونر مہینے کی، چاند کے مہینے کی، اس میں یہ 3 تاریخیں ہیں جن میں چاند کو گرہن لگتا ہے، 13th، 14th and 15th آف لیونر منتھ، ٹھیک، چاند کا مہینہ. تو 13 تاریخ کو 1894 میں
ایشیا میں چاند کو گرہن لگا، ٹھیک، 13 تاریخ کو، اور سورج کو گرہن لگتا ہے 27، 28 اور 29 کو مہینے کی، سورج کے مہینے کی، ٹھیک ہے، سولر منتھ سے ہاں، تو اس میں 28 تاریخ کو گرہن لگا 1894 میں، اور حضرت مسیح موعود کو دعویٰ بھی تھا. پھر صرف ایشیا میں نہیں لگا، 1895 میں 1895 میں امریکہ میں ویسٹرن ہیمسفیئر میں بھی لگا. ٹھیک، پڑھا ہوا نا تھوڑا جغرافیہ، تم نے اسٹرانومی پڑھتی تھوڑی سی، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نشان بھی ظاہر کر دیا. تو یہ سارے چیزیں ظاہر ہو گئیں، مسلمانوں کو اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا بھی دیا کہ خلافت کس طرح شروع ہونی ہے. پھر بھی اگر نہیں مانتے تو پھر یہ ان کی بدقسمتی ہے، پھر اسے مارے ہی کھاتے ہیں. دیکھ لو اب امریکہ نے کبھی ڈرون حملے کر رہا ہے ان پہ، کبھی بم مار رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، کوئی دوسرا آتا ہے وہ کرتا ہے. مسلمانوں میں اتنی دولت ہے، اتنے 54 ملک ہیں، 54 ملک ہیں مسلمانوں کے، سارے بھوکے مر رہے ہیں یا لے کے دوسروں سے کھا رہے ہیں. حالانکہ ایک اتنی اسٹرینگتھ ہے، اتنی طاقت ہے ان کی کہ وہ چاہیں تو یورپ سے آگے نکل سکتے ہیں، لیکن کیونکہ مانتے نہیں قرآن کریم کی تعلیم کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اس لیے ماریں کھاتے ہیں، اس لیے سمجھتے نہیں. اب یہ خلافت اس طرح تو نہیں ملتی کہ زبردستی چھین کے مل رہی. اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں کہتا ہے کہ کسی کی چیز کو چھینو نہ. اور خلافت کے وعدے، جو خلافت کی آیت ہے سورہ نور میں، اس میں بھی بڑا واضح ہے کہ ان لوگوں کو جس طرح پہلوں کو ملی، اور پہلوں کو کیا تلوار سے ملی تھی خلافت، اللہ تعالیٰ نے دی تھی نا، تو اب بھی اسی طرح چلے گا. ٹھیک، یہ بات ان کو سمجھ آ جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے، اور جن کو سمجھ آتی ہے وہ احمدی بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے جو لاکھوں بیعتیں ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے ہر سال، انہی لوگوں میں سے ہوتی ہیں جن کو سمجھ آ جاتی ہے بات کی. ٹھیک. جزاک اللہ.